بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ نے جو دیکھا اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے ہے کہ اس کی آپ کی ہیلتھ پہ اور آپ کی ٹریننگ پہ کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے کہ ہم اس کو اپنی ورک آؤٹ کو انجوائے کریں، اپنی ہیلتھ کو انجوائے کریں، نہ کہ ہم کوئی ایسی اپنی ذہن میں تھنکنگ لے کے ہیں جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے جی ہاؤس آف پین، جن کے حوالے سے کئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں ہاؤس آف پین، ہاؤس آف پاور لفٹنگ، اس طرح کی چیزیں جس سے بعض اوقات انسان ڈپریشن میں اس کو اسٹریس ہونے لگ جاتا ہے اس چیز سے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اسٹریس کی طرف لے کے جائے اس سے کوشش کریں کہ اس کو اپنے ذہن سے ایلیمنیٹ کریں، اس کو ذہن سے نکالیں اور اس کو ٹریننگ کو اور ایکسرسائز کو انجوائے کے طور پہ اس کو انجوائے کے طور پہ آپ اس کو فیل کریں۔ جیسے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں، کوئی بھی آپ لگا لیں، کرکٹ کی، ہاکی کی، باڈی بلڈنگ جو ہوتی ہے، جو باڈی بلڈر ہو کوئی بھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں سب میں تقریباً ان کی جو ٹریننگ ہے، وہ ان کی جو تیاری ہے وہ تقریباً ایک لیول کی ہوتی ہے، ساری ٹیموں کی تقریباً ایک لیول کی ہوتی ہے، ایک لیول پہ پلیئر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں جو ہار جیت ہوتی ہے آخر اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں، وہ وجہ ڈپریشن۔ اب بعض ٹیموں کی باقاعدہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے ڈاکٹرز ہائر کیے ہوتے ہیں تاکہ پلیئرز کو اسٹریس سے بچایا جائے، ڈپریشن سے بچایا جائے۔ اب ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے؟ اب ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹریس کو، ڈپریشن، انزائٹی کو پرسو کرتے ہیں تو ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ میں سے ACTH ہارمون نامی ہارمون کی بلڈ میں سیکریشن ہوتی ہے اور وہ ہمارے گردے کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ، اس کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے ایڈرینل کارٹیکس، اس پہ سٹریس کرتا ہے اور آپ کے بلڈ میں ایڈرینالین کی سیکریشن ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی، ایڈرینالین کی باڈی میں آنے سے، نامی کیمیکل کے باڈی میں آنے سے آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں، آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ تقریباً 80% تک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے دوران لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں اور جو پہلے اٹیک کر دیتا ہے وہ بڑا تگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی کہ جو سٹریس میں آ جاتا ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی 80% انرجی چلی گئی ہے۔ تو سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن، اس سے بچنے کے لیے آپ ہر وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کریں کہ جو آپ اس میں کر سکتے ہیں، اس میں سٹریس کی طرف نہ جائیں۔ اور اس میں بعض اوقات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کو مینٹل سٹریس لیتے ہیں شدید قسم کا، آپ کا پیٹ خراب ہونے کی چلا جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہی بات ہے جی، ایڈرینالین جب بلڈ میں آتی ہے پھر وہ کیا کیا تباہی مچاتی ہے، کیا کیا نقصان پہنچاتی ہے آپ کی ہیلتھ کو، یہ تو پھر وہ اس موقع بھی پتہ چلتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب جم میں آئیں تو ورک آؤٹ کو انجوائے کریں، اچھے اٹائر پہنیں، اچھے آپ اپنی ڈریسنگ رکھیں تاکہ آپ کو ورک آؤٹ میں مزہ آئے، اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں اور سٹریس کی طرف ایسی چیزیں جو آپ کو سٹریس دیں اس طرف نہ جائیں۔ جیسے کہ جب میں آئی واز پریپریشن فار مسٹر پاکستان تو میں ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک دفعہ مجھے ایک بچے نے اتنا ہی صرف کہا کہ میں ریپیٹیشن کرتا تھا، کوئی 150 ریپیٹیشن لگا لیتا تھا تھائی کے لیے فرنٹ لیگ ایکسٹینشن میں۔ تو اس میں مجھے ایک بچے نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی اس وقت جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو میرے کو 50 تک ریپس گئے تھے، تو صرف اس وقت میں تھوڑا سا نا رکا کہ بھائی باقی بھی میں بھی لگاتا ہوں۔ تو کسی بچے نے مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی سر جی بس آج بس ہو گئی، آج اتنے بھائی آپ تو اتنے ریپ لگاتے ہیں۔ وہ اس سے میں ڈی موٹیویٹ ہوا اور ایک دم سے میرے دماغ سے میں نے فیل کیا، لٹرلی میں نے فیل کیا کہ کچھ چیز یوں کر کے آئی ہے اور میں اس کے آگے 2 ریپ بھی نہیں لگا سکا اور بالکل میں اس وقت ڈاؤن ہو گیا۔ اور اس دن میں 50 ریپ کے بعد بس، تو یہ اتنا تباہ کرتا ہے آپ کو۔ لہٰذا جب بھی کوئی ٹریننگ کر رہا ہے یا جو کوئی ٹریننگ کروا رہا ہے تو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ پلیئر کو ایسی بات نہیں کہنی جس سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے، کسی بھی جم کے بچے کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے، کیونکہ یہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ہیلتھ کو بھی اور آپ کے پیشن کو بھی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو سٹریس دے اس سے بچیں۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔